الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرہ انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ ہر رات کے مقدر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کا انجام ایک روشن دن کی صورت میں ہوگا۔ ہر رات کے بعد دن ہے، ہر دن کے بعد رات ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہر خوشی کے بعد غم اور ہر غم کے بعد خوشی رکھی ہے۔ ہر تنگی کے بعد فراخی ہے، فراخی کے بعد تنگی ہے۔ کائنات کو اس اصول پر پیدا کیا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی مسلسل خوشیوں میں ہو۔ ایک انسان دوسرے انسان کو نظر آتا ہے کہ یہ تو بڑا خوشحال ہے، بڑا خوش ہے، خوشیاں حاصل کرنے پہ قادر ہے اور اس کے پاس ہر سب کچھ چونکہ موجود ہے اس لیے یہ خوش ہوگا۔ خوشیاں حاصل کرنے پہ سب سے زیادہ قدرت وقت کے بادشاہ کو ہوتی ہے، لیکن سچ پوچھئے تو وقت کا بادشاہ جتنا پریشان ہوتا ہے اور کوئی اتنا پریشان ہوتا بھی نہیں۔ بڑے لوگوں کی خوشیاں بھی بڑی ہوتی ہیں لیکن بڑے لوگوں کے غم بھی بڑے ہوتے ہیں۔ خوشیوں کا تو پتہ نہیں چلتا، ہمیں بھی پتہ نہیں چلتا، لیکن جب غم آتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بڑے غم کیسے غم ہوتے ہیں۔ تو خوشیاں بھی ہیں میرے دوستو، غم بھی ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں خوشیاں بھی ہیں اور ہر انسان کی زندگی میں غم بھی ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کامیابی بھی ہے، ناکامی بھی ہے، مصیبت بھی ہے اور اس کے ساتھ خوشحالی بھی ہے۔ انسان کی تباہی اس وقت شروع ہوتی ہے جب اس کے خوشیاں ملیں اور وہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ یہ خوشی، یہ کامیابی، یہ سعادت، یہ نیک بختی جو مجھے ملی ہے یہ میری اپنی محنت کا صلہ ہے، یا سمجھے کہ میری اپنی قابلیت کا نتیجہ ہے، یا سمجھے کہ میں نے میرے بزرگوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ میں دیکھے نا دوسروں سے زیادہ لائق ہوں، دوسروں سے زیادہ ذہین ہوں نا، دوسروں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور خود میں آگے نکل گیا ہوں۔ کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو پوجنے لگتا ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کتنے بڑے بت کو پوج رہا ہوں۔ انسان گمراہ ہو جاتا ہے جب انسان یہ سمجھے کہ یہ کامیابی میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ اور مصیبت کے وقت انسان گمراہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان سے صبر نہیں ہو پاتا۔ اس مصیبت سے نکلنے کے لیے غیر اللہ کے سامنے کبھی ماتھا ٹیکتا ہے، کبھی ہاتھ پھیلاتا ہے، اپنے عقائد کو خراب کرتا ہے، اپنی سیرت و کردار کو خراب کرتا ہے، اپنی خودی کو داغدار کرتا ہے۔ یہ اس وقت مصیبت کا امتحان ہوتا ہے، لیکن یہ خوشی بھی امتحان کے لیے آتی ہے اور مصیبت بھی امتحان کے لیے آتی ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی خوشی ملے سمجھ لیجئے کہ کوئی امتحان شروع ہو گیا ہے، اور جب کوئی مصیبت ملے تب بھی سمجھ لیجئے کہ کوئی آزمائش شروع ہو گئی ہے۔ اب میرا اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے۔ آج کی آیت میں بالکل یہی بات کہی گئی ہے اور بتائی گئی ہے، سمجھائی گئی ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اولو یرون، کیا کہتے ہیں یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، کہ ہم ہر سال تمہیں ایک بار یا دو بار تو ضرور آزماتے ہیں۔ ہر سال کوئی نہ کوئی بڑی مصیبت ضرور انسان پر آ جائے، کوئی کاروبار میں گھاٹا آ گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی بچے بیمار ہو گئے، ہاں جی، اور کبھی کبھی غیر معمولی کامیابیاں مل گئی۔ ان کو تو پورا سال محنت کرتے رہے اور 10 سال محنت کرتے رہے، یہ نہیں ہوا اور مجھے سب کچھ مل گیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے
جو منافقین تھے یہاں تذکرہ چل رہا تھا، ان کو اس طرح آزمایا گیا کہ ہر سال 2 یا 3 مرتبہ تو ایسے احکام نازل ہوتے تھے جب ان کے چھپی ہوئی گندگی وہ امتحان ظاہر کر جاتے تھے اور گندگی کے ساتھ۔ مثلا یہ بات مشہور و معروف ہے، اگرچہ اس سعادت سے ہماری ساری کی ساری زندگیاں محروم ہیں، چاہے ہم 60 سال کے ہیں یا 50 سال کے ہیں، کہ عملی طور پر اس بے نصیب دور میں ہمیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا موقع نہیں ملا۔ کیا خدا کا دشمن سامنے ہو، ہمارے ہاتھ میں تلوار ہو، ہم لڑ رہے ہیں، جبکہ محمد رسول اللہ کے مبارک دور میں ہر 3 مہینے کے بعد ایک غزوہ ہوتا تھا، یا اللہ کے رسول خود اس کی قیادت فرماتے تھے یا کوئی صحابی رسول اس کی قیادت۔ یہ بہت بڑی سعادت تھی۔ اللہ کے رسول کے دور کو سعید دور اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں ہر 3 مہینے کے بعد عملی جہاد کا ایک موقع اللہ کے رسول نے پیدا کر دیا، اور مسلمان خالص مسلمان بنتے چلے گئے، کیونکہ جہاد منافق نہیں کر سکتا، نماز پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، زکوٰۃیں دے سکتا ہے، جہاد نہیں کر سکتا۔ تو ہر 3 مہینے کے بعد جب جہاد ہوتا تھا تو منافقین کے پردے بے نقاب ہو جاتے تھے کہ جہاد آیا ہے، منافق بے نقاب ہو گئے، منافق تو جہاد پر جا نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولو یرون، یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کو ہم یفتنون مرتن او مرتین، ہم 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ کم از کم ہر سال ان کو ضرور آزماتے ہیں، آزمائش آتی ہے اور یہ بے نقاب ہو جاتے ہیں۔ ثم لا یتوبون ولا هم یتقون، تو کیوں نہیں یہ توبہ کرتے؟ یہ آزمائش کیوں آتی ہے؟ آزمائش اس لیے آتی ہے تاکہ بندے کو اپنی اوقات یاد رہے اور بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اس کا بھی پتہ چلے، اللہ کا بھی پتہ چلتا رہے کہ اللہ اللہ ہے۔ آپ کے پاس سب کچھ جو موجود تھا، پھر آپ غم اور مصیبت کا کیوں شکار ہو گئے؟ اس لیے کہ آپ بے بس ہیں، اوپر بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو مصیبت بھی دے سکتا ہے، جو آپ کو خوشی بھی دے سکتا ہے۔ اللہ اپنے آپ کو دکھاتا ہے اور بندے کو بھی دکھاتا ہے کہ تیری کیا اوقات ہے۔ صحت بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، پھر میں بیمار کیوں ہو گیا ہوں؟ کوئی وجہ بھی نہیں ہے بیماری کی۔ اس لیے کہ تجھے پتہ چلتا رہے کہ تیری اوقات بس اتنی ہے۔ اللہ دکھاتا ہے اپنے آپ کو۔ کیوں دکھاتا ہے؟ یتوبون، تاکہ بندے اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ ہر مصیبت اس لیے نہیں ہوتی کہ اللہ ناراض ہے یا اللہ آپ کو سزا دینا چاہتا ہے، جی ہر مصیبت اس لیے نہیں ہوتی۔ مصیبت اس لیے ہوتی ہے تاکہ یہ دل جو مغرور ہو گیا ہے یہ تھوڑا سا ٹوٹے، تھوڑی سی اس کو ٹھوکر لگے، تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، یہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ دل ٹوٹا ہوا ہو تو یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ یہ جب غمگین ہوتا ہے، جب مصیبت میں ہوتا ہے، جو خدا کی طرف زیادہ رجوع کرتا ہے۔ ہاں جی، تو یتوبون، اس لیے اللہ تعالیٰ تو آزماتا ہے کہ تاکہ یہ رجوع کریں، او یذکرون، یا نصیحت حاصل کریں، ان کو پتہ چل جائے کہ ہماری طاقت، ہماری قوت، ہمارے وسائل، ہماری صلاحیت، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم بے بس ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، مطلب کہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ مصیبتیں اس لیے انسان کے اوپر آتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، مصیبت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی مصیبت کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ کامیابی ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ اور جب اللہ نعمت دے، کامیابی دے، تو اس وقت انسان کو اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کبھی بھول کر بھی نہ سوچئے کہ یہ میری محنت کا، میری اپنی قابلیت کا، میری اپنی صلاحیت کا، یا میرے بزرگوں کی محنت، کہتے ہیں نا جہالت میں آ کر، یہ میرے بزرگوں کا ہے جی، یہ میرا نہیں، یہ کس کا ہے؟ میرے اللہ کا ہے۔ یہ